بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی جان مصدق الرحمان فرام دی انویسٹمنٹ کلب۔ بیریئر ٹاؤن میں کون کون سی ایسی پراپرٹیز ہیں، پنڈی والی، لاہور والی یا کراچی والی، جن کو بالکل بھی اپنے پاس نہ رکھیں، ردی کے باؤ بھی بک رہا ہو تو بیچ دیں؟ کون سی ایسی پوزیشن والی پراپرٹیز ہیں جن کو اپنے پاس رکھیں، نہ سیل کریں؟ انویسٹرز مارکیٹ میں اتر گئے ہیں اور وہ آپ لوگوں سے بہت سستے دام میں پراپرٹیز خریدیں گی اور سال ڈیڑھ سال میں اس کو مہنگے بیچیں گے۔ آپ کی بجلی ختم ہونے والی ہے، آپ کا گیس ختم ہونے والا ہے، آپ کے پانی کی کنیکشنز خراب ہونے والے ہیں، آپ کا ایون جو کچرا اٹھایا جاتا تھا آن ڈیلی بیسس بیریئر ٹاؤن میں، چاہے وہ پنڈی کا ہے، کراچی کا ہے، لاہور کا، وہ ساری سروسز ختم ہونے والی ہے۔ سیکیورٹی کے مسئلے ہونے والے ہیں، بہت ساری فیملیز کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے اب اسکول کیسے جائیں گے، ہمارے بچے جو شام کو واک کرتے تھے وہ کیسے جائیں گے، جم کیسے جائیں گے، ہماری فیمیلز جو تھیں جو بلا خوف سڑکوں میں گھومتی تھیں، کھانے کے بعد واک کرتی تھی، مارننگ واکس کرتی تھی، اب یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، ویڈیو بڑھتے بڑھتے کائنڈلی جو بھی چینل میں نئے ہیں اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے، اور جو بھی زیادہ ان ڈیپتھ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم ان کا کامنٹ پن کریں گے تاکہ جو بھی کلائنٹس ہیں وہ پینک سیلنگ نہ کریں اور ان کو مدد مل سکے۔ ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 7 اگست کی تاریخ مقرر کر دی۔ نیلامی 7 اگست کو نیب آفس اسلام آباد میں ہوگی۔ دیکھیں، ریل اسٹیٹ ایک بزنس سیکٹر ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس ویڈیو میں کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے پڑیں گے بیکاز سارا انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں ضرور بتاؤں گا کہ کون سے فیزز، کون سے شہر کے بیریئر ٹاؤن سیف ہیں اور کون سی انویسٹمنٹس کو آپ بالکل ختم کر دیں، اس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے۔ یہ سٹارٹ ہوا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرے تو بے تحاشا کیسز عمران خان پہ لگے، اینڈ آہستہ آہستہ وہ سارے کیسز میں عمران خان صاف اتر رہا تھا۔ ایک کیس تھا جس میں اس کو پکڑا جا سکتا تھا، القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، جس میں ملک ریاض بھی انوالو تھا، عمران خان بھی انوالو تھا۔ ملک ریاض پہ کافی زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف بیانیہ دے تاکہ ہم اس میں عمران خان کو ڈالیں پختہ ثبوت کے ساتھ اور اس کا پولیٹیکل کیریئر کو ہم کرپل کر دیں اور بالکل تباہ کر دیں۔ ملک ریاض اس چیز پہ نہیں آ رہا تھا۔ اب اس میں دیکھیں دو سکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی شخص اس ملک کی بلائی کر رہا ہوتا ہے یا قربانیاں دیتا ہے اس کے ساتھ انجام اس کا ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی بہت زیادہ عزت دی ہے، بے شمار دولت دیا ہے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے ملک ریاض صاحب اس طرح ختم کر سکتے ہیں، جو کہ جائز بھی ہے کہ ملک ریاض ان کو دے۔ گورنمنٹ جو اپیل کر رہی ہے، گورنمنٹ جو مانگ رہی ہے، ان کو دینا حق بھی بنتا ہے۔ ملک ریاض ابھی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں گے بھی ایموشنل بیکاز ان کی زندگی کی ساری کمائی ہے، زندگی کی ساری محنت ہے، ایک نام سیٹ کیا ہوا، ایک لیگیسی سیٹ کی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اس کو ود ان اے سیکنڈ ختم کر سکتے ہیں، لیکن رائٹ ناؤ ہی از ناٹ ڈوئنگ سو۔ 8 to 10 منتھ سے گورنمنٹ نے ان کو 3 سے 4 دفعہ اپرچونٹی دی کہ آپ ہمیں پیسے دیں۔ اس سارے ٹائم پیریڈ میں میں غلط اگر نہ ہوں، یہ اس کو فیکٹ کو پھر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ سمیر اراؤنڈ صرف 40 ارب روپے پاکستان کو انہوں نے واپس کیے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ از نتھنگ، ہی از اے بلینئر ان ڈالرز۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی مزید طاقت دے، وہ یہاں سے اٹھ کے دبئی میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے دبئی میں ارب روپے میں پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے؟ بلینز آف ڈالرز میں پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر اتنی ہی ایموشنز ان کے انوالو تھے، اگر ان کو اتنا ہی احساس تھا، تو میری طرف سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پیسے واپس کر دیں بیکاز بہت سارے لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے۔ ایک چیز فور شور ہے، دوسرے پولیٹیکل اور سینٹیمنٹس جو انوالو ہوئے لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ عاصم منیر پریشرائز کر رہے ہیں ملک ریاض کو، اب ان کی فیملیز کی طرف بھی چلے گئے ہیں۔ اب یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، لیکن فیملیز کی طرف جو بھی جا رہا ہے، آئی بلیو کہ ایک ملک ریاض الگ اینٹیٹی تھی، اس نے سب کچھ کیا، اس کی نہ بیوی نے کیا، اس کے نہ بچوں نے کیا، نہ اس کے بھتیجوں نے، نہ بھتیجوں نے، نہ بابیوں نے۔ فیملیز کو تو اسلام بھی نہیں کہتا کہ یار جو گنہگار ہوتا ہے آپ اسی کو پکڑو۔ یہ اس چیز پہ میں ہر وقت ملک ریاض صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، یا کوئی بھی ایسا شخص ہے پاکستان میں جن کی فیملیز کو ہٹ کیا گیا ہے، آئی ہیو ڈیپ ایموشنز فار دیم، ٹھیک ہے، مائی سینٹیمنٹس آر انوالو ود دیم۔ اللہ ان چیزوں کے لیے جو بھی شخص کر رہا ہے اس کو ہدایت دے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی دو بیل آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہو یا نہ ہو، جو نیچے چینٹیاں ہوتی ہیں زمین پہ وہ ہمیشہ سے مرتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ 75-76 سالوں سے، اور آج بھی جو ہمیں لگ رہا ہے فیوچر میں یہی ہونے والا ہے۔ کچھ چیزوں کی ایشورٹی جو میں اپنی ریئل اسٹیٹ کے ایکسپیرینس کے طور پہ آپ لوگ کو دے سکتا ہوں، اور جو پالیٹکس کا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں عمران خان گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں، عوام کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک ریاض سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا عمران خان کے خلاف،
ٹھیک ہے. تو مائٹ بی کہ عمران خان بھی لوگوں کو نکالے اور ملک ریاض اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے, کیونکہ یہ تو جولائی سے چل رہا ہے, 15-17 جولائی سے یہ چل رہا تھا, لیکن اب کیوں ضرورت آن پڑی کہ ملک ریاض نے یہ سٹیٹمنٹ دیا؟ کیا پتہ دونوں ایک ساتھ عوام کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ گورنمنٹ گھٹنے ٹیک دے, جس طرح ٹویٹ میں ملک ریاض نے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے گورنمنٹ کے لیے. لیکن کچھ چیزیں فور شور ہے کہ بحریہ ٹاؤن ختم نہیں ہو جائے گا. یس, آپ لوگ کو سٹارٹ میں تکلیف ہوگی, آپ لوگ کا شاید کچرا, آپ لوگ کا پانی, آپ لوگ کا گیس, آپ لوگ کی بجلی, آپ لوگ کو پریشرائز کیا جائے گا, ٹھیک ہے, جو بھی وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں. لیکن کوئی بھی کوڑیوں کے دام پہ اپنا مال پلیز نہ بیچیں, پلیز نہ بیچیں, پلیز نہ سیل کریں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ فیکٹ ہے, پاکستان میں 3000 ارب روپے کے اثاثے ہیں ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے, انڈر دا امبریلا آف بحریہ ٹاؤن. ان کو صرف 190 ملین پاؤنڈ چاہیے, تو یہ پورا کا پورا بحریہ ٹاؤن نہیں بیچ دیں گے, یا پورا کا پورا بحریہ ٹاؤن نہیں ختم ہو جائے گا. ایک پرائیویٹ اینٹی بھی آ سکتی ہے جو سب سے اچھا کنٹینڈر ہے ڈی ایچ اے, وہ بھی آ کے اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. زیادہ جو ہمیں فیل آ رہی ہے, قاسم منیر صاحب 2028 تک ہیں, تو جب تک وہ ہیں تو عمران خان صاحب کو وہ کوشش کرے گا کہ نہ ہی نکالے. اور عوام کے سینٹیمنٹس بھی ہے, ایک کیس میں 2 لوگ انوالو ہیں, ایک ملک ریاض اور ایک عمران خان. ایک جیل میں ہے تو کیسے دوسرا بندہ مالٹا کی کنٹری کے ریزیڈنٹ شپ بھی لے رہا ہے اور دبئی میں نئے پروجیکٹس بنا رہا ہے؟ تو پاسبلی عوام کی سینٹیمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ہاں ہم ایک بندے کو نہیں جیل میں ڈال رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں دوسرے بندے کو بھی جیل میں ڈالنے کی, اس کو بھی تکلیف دینے کی. تو شاید عوام کی ایموشنز اور سینٹیمنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ایک پولیٹیکل گمک بھی ہو سکتا ہے. اب اس سارے ٹائم پیریڈ پہ کچھ چیزیں آکشن ہونے والی ہیں, جس میں سے سب سے پہلے جو لسٹ میں آ رہا ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 1 جو کہ فیز 2 میں ہے, پنڈی کی بات کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن آفس 2, روبیش مارکی لان, ارینا سینما فیز 4, بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی اور سفاری کلب. دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس طرح کچھ اور اثاثے یہ لوگ نیلام کر دیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پورا ہو جائے گا. ملک ریاض ابھی سٹل ان سے اپرچونٹی مانگ رہے کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ مجھے بتا دیں ایک ڈیسنٹ طریقہ اور ڈیسنٹ پیسے بتا دیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو پورا کر دوں. سیکنڈلی یہ بھی تو کوئی خریدے گا نا, آکشن ہوگا تو خریدے گا. دیر آر سرٹن پیپل, مجھے کالز آئی ہیں کل سے پرسوں سے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز بحریہ ٹاؤن کی نظر آتی ہے جو سستے دام میں کوئی مجبوری کے تحت بیچ رہا ہو تو آپ نے سب سے پہلے مجھے کال کرنا ہے. دیٹ مینس لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پتہ ان کو کچھ ایسی باتوں کا خبر ہو جو نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے, ورنہ وہ کیوں خرید رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے پینک سیلنگ بالکل بھی نہیں کرنی. بحریہ ٹاؤن لاہور سب سے زیادہ سیف ہے کیونکہ SL3 کے بعد LDA نے خود میپس دیے تھے, جو بھی پیسے ان کے رہتے تھے ملک ریاض صاحب نے ان کو دے دیے تھے اور ساری کی ساری سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. سب سے بڑا ایشو BTK 2 کا ہے اور پنڈی میں یہ لوگ آفیسز سب سے پہلے اس لیے سیل کر رہے ہیں, سب سے زیادہ پریشر ہی ملک ریاض صاحب کے اس طریقے سے آئے گا کیونکہ سارے آپریشنز پنڈی کے, اسلام آباد کے یہاں سے ہی ہینڈل ہو رہے تھے. کوئی نہ کوئی تو خریدے گا, یا تو کوئی پرائیویٹ اینٹی پھر مینیج کرنا شروع ہو جائے گا, سب سے اچھا کنٹینر DHA ایز آئی ہیو سیڈ بیفور, یا تو وہ ہینڈل کرنے لگ جائے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ پینک سیلنگ نہ کریں. اب یس جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی فائلز ہیں ان کا رائٹ ناؤ کوئی بھی فیوچر نہیں ہے, ایٹ لیسٹ 2028 تک مجھے کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا. اور بحریہ پشاور جو تھا اس کو تو بحریہ ٹاؤن خود بھول چکا ہے, اس میں اپرچونیٹیز دے دی تھی کہ اپنے فارمز کو ایڈجسٹ کر لیں جن کی بھی پیمنٹس رہتی تھی. یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہے, کوئی بھی شخص اپنی کوئی بھی پراپرٹی اپنے کسی خاص کنسلٹنٹ سے پوچھے بغیر نہ سیل کریں. اس کے علاوہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک ریاض صاحب کو بھی ہدایت دے, اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے واٹ ایور اٹ از, ان کو بھی ہدایت دے, حق کی جیت ہو اور باطل کی شکست ہو. مزید اس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو ریگارڈنگ اینی ریئل اسٹیٹ آف اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور, یو کین آلویز کانٹیکٹ می. آئی ایم مصدق الرحمان. جزاک اللہ.